اس کے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھے تھے کہ سرفروش شہزادی نتاشا اور سلارو کے ساتھ میں ایک مہم پر نکلتا ہے، جہاں اس کی سلارو ایک دوا دے کے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آگے کنٹینیو کرتے ہیں اس کہانی۔ جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، مجھے توقع ہے کہ اب ہمارا تعاقب نہ کیا جائے گا۔ کچھ ہونا ہوتا تو رات ہی کو ہو جاتا۔ اس وقت تو شاہ یوتابا اور اس کے ہواری سرخ شیطان کے خوف سے نیم جاں ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم اس راستے سے ہمیں شبال کی طرف لے جا سکتے ہو؟ میں ان میں ان طرف میں ان اطراف کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ میں ان راستوں کے چپے چپے سے واقف ہوں، جیسے اپنے ہاتھ کی لکیروں سے۔ کوئی 20 کوس چلنے کے بعد ہم دوبارہ ایک جنگل میں داخل ہو جائیں گے۔ اگرچہ تاشیا زندگی اور موت کی کشمکش سے نکل آئی تھی، بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح گھوڑے پر جم کر بیٹھ ہی گئی، اور ہمارا مختصر سا نفری قافلہ سست رفتاری سے شمال کی طرف چل پڑا۔ سورج نکل آیا، لیکن دھند کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کبھی کبھی ایک چمکدار اور ٹکیا سی دکھائی دیتی تھی، پھر وہ بھی روپوش ہو جاتی تھی۔ ہمارا سفر خاموشی سے جاری تھا، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ تاشیا اس وقت بھی سرخ لبادے میں لپٹی ہوئی تھی۔ صبح کی خشکی میں وہ بھاری لبادہ اس کے لیے بے حد کارآمد ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے رات فرار ہوتے وقت بوجلت اپنے لیے ایک جوڑا حاصل کیا تھا، اور وہی اس وقت میرے جسم پر تھا۔ اس کے علاوہ ہورسا کا کلہاڑا بھی اب میرے قبضے میں تھا۔ یہی میرا مال و متا تھا۔ سلارو کے گھوڑے کی جانب دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے بھاگتے بھاگتے بھی کافی کچھ ہتھیا لیا تھا۔ اس کے گھوڑے پر ایک بڑا سا تھیلا لدا ہوا تھا، اور اس میں نہ جانے کیا کچھ پھنسا ہوا تھا۔ وہ ہمارے آگے کسی قائد کے انداز میں چل رہا تھا۔ کافی دور نکل جانے کے بعد تاشیا نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ جھاڑیوں کی طرف چلی گئی۔ ہم نے اپنا سفر ذرا دیر کے لیے روک لیا، اور سلارو تنہا ہوئے تو میں نے اس کے گھوڑے پر بار تھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہورسا کے کمر سے کیا لوٹ لائے ہو؟ بات یہ ہے مالک کہ میں ایک ماہر اور تجربہ کار چور ہوں۔ کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو تھیلی میں خارش ہونے لگتی ہے، تو ہتھیلی میں خارش ہونے لگتی ہے۔ بات یہ ہے مالک کہ میں ایک ماہر اور تجربہ کار چور ہوں۔ کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہوں تو ہتھیلی میں خارش ہونے لگتی ہے، اور ہاتھ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اس تھیلے میں ضرورت کی بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، جو دوران سفر ہمارے کام آئیں گی۔ کچھ کپڑے، کچھ اہم دوائیں، اور دیگر چھوٹی موٹی چیزیں۔ تمہیں زیادہ وقت نہیں دیا، ورنہ کچھ اور چیزیں بھی ڈال لیتا۔ اور کیا لے آئے؟ میں نے ہنس کر کہا، اس تھیلے کے علاوہ 3 گھوڑے، ایک خنجر، ایک شہزادی چورا لائے ہو۔ کیا یہ کم ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں بھی اڑا لاتا، مگر افسوس کے موقع نہیں ملا۔ اب منزل آنے تک بھوکا رہنا پڑے گا۔ ہم اس وقت تمہاری رہنمائی میں چل رہے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا بندوبست تو تم ہی کو کرنا پڑے گا۔ حرمزاد نے چاہا تو یہ بھی ہو جائے گا، سلارو درویشانہ انداز میں بولا۔ پھر ایک بیگ وہ چونک کر معذورت خواہاں لہجے میں بولا، معاف کرنا مالک، مجھے ایک بات یاد نہیں رہی۔ میں ہورسا کے گھر سے کچھ اور بھی لے آیا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کمر سے بندھی ہوئی ایک تھیلی کھولی۔ میری نگاہ اس تھیلی پر نہیں پڑ سکی تھی۔ وہ تھیلی میرے طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ذرا اس تھیلی کو کھول کر دیکھو۔ میں چور ضرور ہوں، لیکن احسان فراموش نہیں ہوں۔ تمہارا برتاؤ میرے ساتھ بہت اچھا رہا، اس لیے میں اس تھیلی کو تم سے چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ یہ سب تمہارے ہیں مالک۔ میں نے تھیلی لے کر کھولی اور اسے زمین پر الٹ دیا۔ اس میں بہت سارے سکے برآمد ہوئے، چھوٹے اور بڑے، طلائی اور نقرئی سکے۔ اس کے علاوہ اس تھیلی میں سے ایک چھوٹی سی تھیلی بھی برآمد ہوئی۔ کافی دولت ہے مالک، اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ ان سے 3 کھیت
مویشی گھوڑے اور خدمت کے لیے غلام خریدے جا سکتے ہیں، ایک بیوی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بچ ہی جائے گا۔ میں نے چھوٹی تھیلی کا منہ کھول کر اس سے تھیلی پر الٹ لیا، اسے ہتھیلی پر میں نے چھوٹی تھیلی کا منہ کھول کر اسے ہتھیلی پر الٹ لیا۔ میری تھیلی پر 20 سیاہ موتی پڑے دمک رہے تھے۔ اس وقت دھوپ نکلی ہوئی تھی، موتی سنہری دھوپ میں بڑا عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ میں نے تھیلی سلارو کو واپس کرتے ہوئے کہا، یہ ہرسا اس قدر امیر و کبیر کیسے بن گیا؟ سلارو ان موتیوں سے متاثر نہیں آ رہا تھا، وہ شانے اچکا کر بولا، اگرچہ میں ان چیزوں کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن ان کے بارے میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ موتی سمندر کے ایک دور افتاد ساحل پر پائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے بحری قزاق انہیں دوسری تمام چیزوں کو فوقیت اور ترجیح دیتے ہیں، وہ ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ ہرسا انہیں یقیناً جنگ کے دوران اپنے کسی مقدس دشمن سے حاصل کیا ہوگا۔ میں نے سکے سلارو کو واپس کر دیے اور موتیوں کی تھیلی اپنے پاس رکھتے ہوئے کہا، سکے تمہارے اور موتی میرے، اب ہمیں چل دینا چاہیے تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے جنگل میں داخل ہو جائیں۔ تاشیہ واپس آئی تو بے حد حشاش بشاش تھی۔ ہم دوبارہ چل پڑے۔ راستے میں میں نے تاشیہ کو وہ واقعہ تفصیل سے بتایا جو اس سے الگ ہونے کے بعد پیش آئے تھے۔ وہ بڑی توجہ سے سنتی رہی۔ جب میں نے بات ختم کی تو وہ نفرت سے اپنے ہونٹ سکڑتے ہوئے بولی، ملکہ روما بہت کینہ پرور اور منتقم مزاج عورت ہے۔ تم نے اس سے غداری کی ہے، اس لیے وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ بدلہ لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ حرمزاد سے میری دعا ہے کہ سرخ شیطان ماخل جلد از جلد حکمراں کی اینٹ سے اونٹ بجا دے، یوتابا اور روما کو تہ تیغ کر دے۔ مگر یوتابا تو تھا تمہارا امداد، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے گناہ بھی کچھ کم نہیں ہے، موقع ملے تو وہ بھی ڈسنے لگے گا، ڈسنے سے باہر نہیں آتا۔ تاشیہ نے پھر قدر توقف سے سر جھٹکتے ہوئے بولی، میں بھی کس قدر احمق تھی جو روما کے دھوکے میں آ گئی۔ پہلے تو اس نے باتوں میں تمہارے بارے میں تفصیلاً پوچھا، پھر نہ جانے کیا ہو گیا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی۔ دسترخوان سے اٹھتے ہی میرے ہاتھ سنسنانے لگے اور سر بری طرح گھومنے لگا۔ پھر میرا ذہن ایک دم تاریک ہوتا چلا گیا اور کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو محل سے تم دونوں کے ساتھ، اور یہ تو اب پتہ چلا کہ وہ مجھے بے ہوشی کی دوا دے کر تم سے ساز باز کرنے لگ گئی تھی۔ کتنی خطرناک عورت ہے وہ۔ یوتابا مجھ سے بیک وقت چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی اس انداز میں کہ اس پر کسی کو شک تک نہ ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ یوتابا کی ہلاکت کے بعد میں بھی مروا دیتی کیونکہ تم رازدار تھے، وہ تمہیں بھی مروا دیتی کیونکہ تم رازدار تھے۔ وہ ایک ہرجائی عورت ہے، اس کے لیے عاشقوں کی کمی نہیں ہے۔ اب تو اسے بھول ہی جاؤ شہزادی۔ میں نے سامنے افق پر نظر جماتے ہوئے کہا، وہ خود بخود اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ یہ اس علاقے کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ احباز یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ تاشیہ نے آنکھیں سوچنے کے انداز میں سکڑی، پھر وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی یہ راستہ اور یہ علاقہ میرے لیے انجانا ہے۔ تمہارا یہ غلام کام آئے گا۔ کچھ دیر پہلے تو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کیا، اس نے سلارو کی طرف اشارہ کیا جو ہم سے کافی آگے چل رہا تھا۔ میں خاموش رہا۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور دھند دوبارہ دبیز ہوتی جا رہی تھی۔ سامنے گھنا جنگل نظر آ رہا تھا۔ یہی جنگل رات کو ہماری قیام گاہ اور پناہ گاہ بن سکتا ہے۔
راستہ معلوم کرنے کے معاملے میں قبروتی بہت تیز ہوتے ہیں۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بولی، وہ چاند اور ستاروں کی مدد سے اور منزل کا تعین کر لیتے ہیں۔ قبروتی اور درسیلا میرے ذہن میں خواب میں دیکھی عورت کا نام گونجنے لگا، لیکن میں نے مصلحتاً خاموش رہا۔ ایک عورت لہذا دوسری عورت کا ذکر نہیں کر ایک عورت کے سامنے دوسری عورت کا ذکر نہیں سننا چاہتا تھا۔ میرے ستارے بتاتے تھے کہ عورتیں مجھے راس نہیں آتی، وہ ہمیشہ میرے لیے کسی نہ کسی مصیبت کا باعث بن جاتی ہیں۔ اب درسیلا کا شجرہ نسب پوچھنا گویا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ ڈوبتے سورج کی سرخی ابھی تحلیل نہیں ہوئی تھی کہ ہم جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ بلند بالا درختوں پر دھند گہری ہو گئی تھی اور ایک لخت خنکی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے خنکی نہیں، گرسنگی ستا رہی تھی۔ میں نے تاشیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے سرزمین پر آنے کے بعد پیٹ بھر کھانا بھی نصیب نہیں ہوا، آج رات بھی یوں ہی گزرے گی۔ میں تم سے مختلف نہیں ہوں، مگر اس فرق کے ساتھ کہ مجھے کھانا تو ملا، لیکن بے حد مہنگا پڑا، جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ آج رات تم بھوکے رہو گے تو میں بھی بھوکی رہوں گی، تاشیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہم جنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ سلارو گھوڑے سے اتر کر ایک طرف سلارو نے صاف ستھری جگہ تلاش کی، پھر گھوڑے درخت سے باندھنے کے بعد وہ خشک لکڑیاں تلاش کرنے لگا۔ ہم بیٹھے اسے کام کرتے دیکھتے رہے۔ لکڑیوں کا ایک انبار لانے کے بعد وہ اپنے گھوڑے تک گیا اور تھیلے سے چخماق نکال لایا۔ لکڑی کو آگ دکھانے کے بعد وہ ہماری طرف متوجہ ہو کر بولا، تم لوگ ادھر آ جاؤ، جب تک آگ تاپو گے میں کوئی خرگوش مار لاؤں گا۔ اس نے اپنے خنجر کی طرف اشارہ کیا۔ تجربہ بتاتا ہے کہ آدمی ہاتھ پیر ہلائے تو جنگل میں بھوکا نہیں سو سکتا۔ پھر سلارو گھنے درختوں میں غائب ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ خنجر سے کسی آدمی کو ہلاک کیا جا سکتا ہے، یا خرگوش کا شکار بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس مسئلے کے ذہن سے جھٹک دیا۔ پھر سلارو کا مسئلہ تھا، اس نے خود ایک ذمہ داری لی تھی اور ہمیں اس پر تکیہ کرنا تھا۔ اب تک تو اس نے کسی معاملے میں مایوس نہیں کیا تھا، ذمہ داری اور بیداد مغزی کا ثبوت دیتا آیا تھا، لہذا توقع تھی کہ اب بھی وہ کامیاب و کامران ہی واپس آئے گا۔ سلارو کے جاتے ہی میں اور تاشیا اٹھ کر آگ کے قریب چلے گئے اور وہ ہاتھ سیکنے لگی تو میں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ہمت اور حوصلے میں وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ اس کے 2 راتیں خاص ہنگاموں اور خطرات میں گزری تھی، اور اس رات بھی وہ ہمارے سر پر کوئی سائبان یا کوئی چھت نہیں تھی۔ تاشیا اس گھنے پرخطر اور دہشت ناک جنگل اور غیر یقینی صورتحال سے نامساد اور ناموافق حالت میں ذرا بھی خوف زدہ نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکان اور نفاقت کے آثار ضرور تھے، اور وہ اس عالم میں بھی پرکشش لگ رہی تھی۔ میں اس کے دلکشی اور معصومیت سے مسحور ہو کر رہ گیا۔ دفعتاً تاشیا نے سر اٹھایا اور مجھے اپنی طرف محویت سے دیکھتے پا کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ کچھ نہیں شہزادی، یوں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ کوئی خاص بات؟ تم پرسوں شام سے مجھے دیکھتے ہوئے آ رہے ہو۔ سوچ رہا ہوں کہ اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی مجھے کیسا انوکھا ساتھی ملا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری ساتھی ہوں، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ ہوش میں رہو، ورنہ احباس پہنچتے ہی کوڑے لگواؤں گی۔ خادم حاضر ہے، بشرطے کہ زندہ سلامت منزل تک پہنچ جائیں۔ تمہارا ساتھی ابھی تک واپس نہیں آیا، بڑی دیر ہو گئی، وہ بات بدلتے ہوئے بولی۔ میں بھی چونکے بغیر نہ رہ سکا، واقعی اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں نے باتوں اور محویت میں محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اسے تلاش کر کے لاتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی، تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تمہاری غیر موجودگی میں نہ جانے کیا حالات پیش آئیں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔
اچھا تو پھر ایک بات کا خیال رکھنا، میرے بالکل قریب نہ رہنا کہ کسی خطرے کے وقت میں آسانی سے کلہاڑا چلا سکوں۔ ہم دونوں اسی طرف چل دیے جدھر سلارو گیا تھا، لیکن ابھی بمشکل 50 قدم ہی چلے ہوں گے کہ ایک بڑا سا جال ہمارے اوپر آ گرا۔ ہم ہاتھ پاؤں مارنے سے پہلے ہی بری طرح جکڑے گئے۔ پھر جنگل متعدد انسانی آوازوں سے گونج اٹھا۔ متعدد لوگ چیخنے چلاتے درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر ہماری طرف جھپٹ پڑے۔ کچھ درختوں سے بھی کچھ درختوں پر سے بھی کود پڑے۔ میں مچھلی کی طرح تڑپا، کلاڑے والا ہاتھ بلند کیا، لیکن مضبوط جال اس قدر تنگ تن گیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تاشیہ بری طرح چیخ رہی تھی، یہ ملکہ روبا کے آدمی ہیں، ہمیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کلہاڑا میرے لیے بیکار ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے کلہاڑا پھینک کر اپنے اوپر جھکے آدمیوں کو دبوچ لیا اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ ان میں سے کئی کے سر تربوز کی طرح چٹک گئے۔ وہ بری طرح چیخنے لگے۔ مجھ سے نصف درجن آدمی چمٹے ہوئے تھے اور نقصان اٹھا رہے، لیکن پھر ان کا زور بڑھ گیا اور پلہ بھاری ہونے لگا۔ کسی مرد دانا نے ان کی مشکل آسان کرنے کے لیے میرے سر پر بھالے کی بھرپور ضرب لگائی۔ کھوپڑی میں میرا بھیجا تک ہل گیا۔ میں دو آدمیوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ذہن تاریک ہونے سے پہلے ہوش و حواس کے بالکل آخری لمحے میں میری سماعت سے کسی چیختی ہوئی تحکمانہ آواز ٹکرائی، اسے جان سے نہ مارنا، یہ ملکہ روبا کا حکم ہے، وہ اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہے۔